السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے، اپنا اور دوسروں کا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ آج میں بنا رہی تھی کریلے، میں نے کہا کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ریسپی شیئر کروں۔ کچھ لوگ کریلے بیسن اور مسالہ جات بھر کے بھی بناتے ہیں، میں ویسے ہی سادہ کریلے بنا رہی ہوں۔ سب سے پہلے میں نے ان کریلوں کو اچھی طرح دھو لیا ہے۔ تمام جو اس میں ٹماٹر پیاز وغیرہ ڈلیں گے وہ میں نے پاس رکھ لیے ہیں۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے سبزی تیار کروں گی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اللہ تعالیٰ سے ہم جو چیز مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا کرتے ہیں، اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہو۔ جو چیز ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ ہم جس چیز کے لیے تڑپتے ہیں اللہ پہلے سے ہی اس تڑپ سے واقف ہوتا ہے۔ جب اسے سب سے پہلے پتہ ہوتا ہے تو ہمیں ہمیں عطا کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کے لیے ہی تو اللہ نے دعا بنائی ہے، دعا مانگنے کے لیے ہمیں بنایا، تاکہ ہم اس سے مانگیں، اس سے بات کریں، اسے بلاتے رہیں، اس سے دور نہ ہو جائیں، اس کے قریب رہیں تاکہ وہ ہمارے قریب ہو جائے۔ ہم اس سے مانگیں اور انہی باتوں میں ہمارا الجھا ذہن اس چیز سے ہٹ جاتا ہے جو ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ اتنی محبت کرتا ہے اللہ ہم سے، ہمارے لیے ہمیں غم دکھاتا ہے، ہمارے لیے ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جواب دیتے ہیں، ہر دعا کا جواب دیتے ہیں، بس ان کے ذریعہ مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی وہ آپ کو کسی سے ملوا کر جواب دیتا ہے تو کبھی آپ سے اس کو دور کر کے، کبھی وہ ہواؤں کے ذریعے پیغام بھیجتا ہے تو کبھی اپنے جواب کسی ٹھوکر میں چھپا دیتا ہے۔ کبھی وہ سجدے میں گرا کر اپنی مصلحتیں سمجھتا ہے، کبھی ہاتھ تھام کر صبر کا صلہ دیتا ہے۔ آزمائش کا آنا، روح کا ریزہ ریزہ ہونا بے وجہ نہیں ہے۔ کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ کو محسوس کرنا، پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی اور اس کی سرگوشی بھی دکھائی دے گی۔ کریلوں کے میں نے ادھر چھلکے اتار لیے ہیں اور ان میں سے میں بیج بھی نکال لوں گی۔ جو کریلے کے چھلکے ہوتے ہیں یہ بھی کریلے کے ساتھ ہی بنتے ہیں، یہ بالکل بھی کڑوے نہیں ہوتے۔ ان کو 1 گھنٹہ پہلے آپ نے نمک لگا کے رکھ دینا ہے تو ان کا ذائقہ بھی جو ہے وہ سیم کریلے کی طرح ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں بات کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے۔ کچھ دروازے اللہ بند کر دیتا ہے، کچھ دروازے، کچھ راہیں جب وہ ہم پر بند کر دیتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہمیں سزا دے رہا ہے، ہماری دعائیں نہیں سن رہا، جو ہمیں چاہیے وہ نہیں سمجھ رہا۔ جبکہ کچھ راستے ہمارے ہی بہتری کے لیے بند کیے جاتے ہیں، کیونکہ آگے جا کر ہمیں ان سے زیادہ تکلیف ملتی ہے۔ یہ سزا نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ کی محبت ہے، اس کی حفاظت ہے، کیونکہ وہ ہمیں مسلسل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کے فیصلے ہماری بہتری اور ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں۔ لیکن ہم یہ بات اکثر بھول جاتے ہیں، وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، ہر بات کا علم ہے اللہ کو۔ انسان تو بس ایک کچا منصوبہ ساز ہے۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں اللہ سے کیسے مدد طلب کی جائے۔ لوگ کہتے ہیں ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں پھر بھی ہمیں زندگی میں اتنی پریشانیاں اور مشکلات ہیں، پتہ نہیں کیوں؟ کیونکہ انسان سمجھتا ہے کہ اب اس نے دین میں قدم رکھ لیا تو اب اسے مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اب آزمائش نہیں آئے گی، اب سب میری مرضی کے مطابق ہوگا۔ لیکن پتہ ہے جب انسان دین پر قدم رکھ لیتا ہے، جو بندہ سب چھوڑ کر اللہ کے راستے پر چل پڑتا ہے، جو بندہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے راستے پہ چل پڑتا ہے، بندہ دین کو سیکھنے کے لیے اسٹرگل کرتا ہے، اپنے نفس پر قابو پانے کی پوری کوشش کرتا ہے، اسے تو مزید آزمایا جاتا ہے۔ یہ اس کے یقین کی آزمائش ہوتی ہے، اسے اپنے اللہ پر کتنا یقین ہے۔ ہمیں زندگی کے مختلف پہلوؤں میں دعا اور معجزے نظر آتے ہیں۔ اللہ ناممکن چیزوں میں نظر آتا ہے جب وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے ہونے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جب وہ دروازے کھلتے ہیں جن کے کھلنے کی ہمیں امید بھی نہیں ہوتی، جب وہ راستے ہمیں اس منزل تک لے جاتے ہیں جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ حالات کا بدلنا، یہ دروازوں کا کھلنا، یہ راستوں کا منزل تک لے جانا آپ کو اچھا ہے؟ کیا یہ سب بلا وجہ ہو جانا چاہیے؟ وہ جو رہنما ہے 7 آسمانوں پر، جو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب تر ہے، یہ ساری پہیلیاں اس کی ہیں۔ ان پہیلیوں کے جواب وہ خود دیتا ہے، بس ذرائع مختلف ہوتے ہیں۔ نہ ہونی کا ہونا وہ تب ہی کرتا ہے جب انسان کا یقین زمین اور آسمان سے بہت وسیع ہو جاتا ہے، پھر اس وسیع یقین میں معجزے سماتے ہیں، پھر ان معجزوں میں خدا نظر آتا ہے۔ جب اللہ کسی کا خیال دل میں لاتا ہے تو اس کی جگہ نصیب میں بھی کہیں چھپا کے رکھتا ہے۔
اور وہ چھپی ہوئی چیزیں تو بس انہیں کو ملتی ہیں جو دعا کرتے ہیں۔ دعا وہ کر سکتی ہے جو آپ نہیں کر سکتے۔ یہاں میں نے تمام کریلوں کے بیج نکال لیے تھے اور نکالنے کے بعد دیکھیں ان کے چھلکے بھی اتار لیے تھے، اور اب میں ان کو بریک بریک ٹکڑوں میں کریلوں کو کاٹ لوں گی۔ دیکھیں ہر وقت آپ اللہ کو یاد رکھا کریں، ہر وقت۔ جیسے اب میں یہ سبزی بنا رہی ہوں تو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے۔ بسم اللہ سے کام شروع کریں، درود شریف پڑھتی رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں برکت عطا فرمائے گا۔ ہر کام میں برکت کے ساتھ ساتھ آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی، آپ کے گھر میں سکون ہوگا، آپ کی مشکلیں بھی دور ہوں گی اگر آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں گے۔ درود شریف جو ہے وہ ایک ایسا ورد ہے جو آپ ہر وقت ہر جگہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو نہ گنتی کی ضرورت ہے نہ تسبیح کی ضرورت ہے، آپ ان گنت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں، سکون میں اثر نہیں ہے، دل پریشان ہے، گھبراہٹ ہوتی رہتی ہے، مشکلات میں گرے ہوئے ہیں، قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنوں نے ستایا ہے، دنیا نے منہ پھیر لیا ہے، کاروبار نہیں چل رہا، آپ کو چاہیے آپ درود شریف پڑھیں۔ اس کی کثرت اپنی زندگی میں شامل کر لیں، یقین کریں آپ کا بگڑا کام ہر بیماری سے شفا ملے گی۔ آپ یہ ہر لمحہ ہر سانس پڑھیں، مت سوچیں کہ اس کا نتیجہ کب ملے گا، مشکل کب حل ہوگی، کیونکہ ایسا کمزور ایمان والے کہتے ہیں۔ آپ ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نذرانہ پیش کرتے رہیں، دیکھنا آپ کی ہر مشکل حل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ نے اپنی زندگی کو جو ہے نا وہ مصروف کر لینا ہے، آپ نے اپنے ذہن کو جو ہے وہ خالی نہیں رہنے دینا، کیونکہ خالی ذہن میں جو ہے مختلف قسم کی نیگیٹو سوچیں آتی ہیں۔ یہ میں نے کریلے بریک بریک کاٹ لیے ہیں، اب میں ان پر تقریباً 1 مٹھی کے برابر نمک چھڑک کر ان کو رکھ دوں گی، اور ان کا جو ہے وہ کڑوا پانی جو ہے وہ نکل جائے گا کریلوں کا۔ تو اس کے بعد ان کو دھو کر اچھی طرح نچوڑ کے پھر ان کو جو ہے وہ میں آئل میں فرائی کروں گی۔ میں محنت کر رہی ہوں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، انشاءاللہ ایک دن میری یہ جو ہے محنت رنگ لائے گی اور میرا چینل انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ کہتے ہیں کہ قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے، تو انشاءاللہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا کریں گے۔ ہمیں خود کو بدلنا چاہیے۔ دیکھیں رونے سے، اداس ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کا رونا، آپ کا اداس ہونا، آپ کی محبت، جذبے اتنے غیر اہم نہیں ہیں کہ ایک انسان کے پیچھے ضائع کریں۔ مانا کہ یہ تکلیف برداشت کرنا مشکل ہوتی ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتے ہوتے ختم ہو ہی جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ سوچوں پر قابو ہو۔ آپ کی شخصیت کوئی گری پڑی شے نہیں ہے، کوئی آپ کو چھوڑے بھول جائے پھر بھی اس کے پیچھے پیچھے لپکیں۔ آپ اپنے جذبوں کو پہلے اہمیت دیں گے تبھی کوئی دوسرا دے گا، لیکن ایسے کمزور بنیں گے تو روتے رہیں گے، پیچھے رہ جائیں گے، بے قدرے ہو جائیں گے۔ اس لیے اٹھیں، مسکرائیے اور خود کو بدلنے کی کوشش کریں، تاکہ کچھ لوگوں کو پچھتاوے کے مستقل مرض میں مبتلا کر سکیں۔ زندگی انمول ہے، خاص طور پر آپ اور آپ کی عزت نفس۔ یہاں میں کاٹ رہی ہوں پیاز۔ کریلے میں پیاز اور ٹماٹر جو ہے وہ زیادہ مقدار میں ڈالے جاتے ہیں تاکہ ان کا ذائقہ اچھا ہو۔ ان میں جو ہلکی ہلکی کڑواہٹ ہوتی ہے فرائی کرنے کے بعد وہ بھی نہ ہو۔ دیکھیں زندگی بہت مشکل ہے، آج کل کے حالات میں آپ جتنی زیادہ محنت کریں گے اتنے ہی آپ کامیاب ہوں گے۔ ایک انسان کے محنت کرنے سے آپ کا گھر نہیں چل سکتا۔ اگر آپ کے شوہر کما رہے ہیں، ان کی اچھی خاصی تنخواہ بھی ہے، لیکن آپ کے بچوں کا خرچہ پھر بھی پورا نہیں ہوگا۔ اسکولوں کی فیس، خرچے، گھر کا راشن، ہر چیز جو ہے وہ اب پیسوں سے خریدی جاتی ہے، یہاں تک کہ پانی بھی۔ آپ نے محنت کرنی ہے، خود پہ اعتماد کرنا ہے، خود کو یقین دلانا ہے کہ آپ کچھ کر سکتی ہیں۔ جب آپ کو خود پہ یقین ہوگا تب ہی آپ کچھ کر سکیں گی۔ اور زندگی میں آپ نے ایک بات اور یاد رکھنی ہے کہ زندگی میں ہمیشہ اکیلے چلنا سیکھنا ہے، کسی کا آسرا نہیں لینا۔ آپ نے ہمیشہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اکیلا چلیں، اگر آپ گر جائیں پھر خود اٹھیں۔ ہاں جہاں آپ کو محسوس ہو کہ آپ کو کسی کے
سہارے کی ضرورت ہے وہاں مدد مانگیں، نہیں تو آپ گر جائیں پھر خود سے اٹھیں، پھر گر جائیں پھر اٹھیں، لیکن کبھی بھی دوسروں کا سہارا نہ لیں۔ جس دن اکیلے چلنا سیکھ جائیں گے نا، سمجھے زندگی میں ہر بار آپ لوگوں کی جیت ہوگی۔ یعنی کہ جب آپ اپنی مرضی سے اکیلے چلیں گے، اکیلے چلنا سیکھیں گے تو زندگی میں ہر بار جیت ہوگی، اور آپ سے مضبوط انسان جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہوگا اس دنیا میں۔ اپنے بچوں کو سکھائیں، بچے جب تک گریں گے نہیں انہیں تکلیف کیسے محسوس ہوگی، وہ آپ کے بغیر کیسے اس ظالم دنیا کا مقابلہ کریں گے۔ اس لیے آپ نے خود بھی مضبوط بننا ہے اور اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ مضبوط بنانا ہے۔ خود پہ یقین ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ پہ یقین ہونا چاہیے، اور ہر وقت آپ نے اللہ تعالیٰ سے آن لائن رہنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہر وقت آن لائن ہے۔ اچھا، یہ جو میں نے عید کے لیے سوٹ لیا تھا اپنی بیٹی کا، جو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں، اگر آپ لوگوں کو اچھا لگے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ لون کے کپڑے بہت ہی اچھی ورائٹی میں اب سلے سلائے بھی مل جاتے ہیں، اور جو اسکولوں میں پڑھنے والی بچیاں ہیں ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے کپڑے جو ہیں وہ سلے سلائے ہونے چاہیے۔ یہ عید الاضحیٰ کے لیے میں نے اپنی بیٹی کا سوٹ لیا ہے لون کا۔ اگر آپ لوگوں کو اچھا لگے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ شکر ہے اللہ کا، اللہ پاک نے اتنی ہمت دی ہے کہ اپنے بچوں کو ان کی پسند کی چیزیں لے کے دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید ہمیں بھی کامیاب کرے اور ہمارے دیکھنے والوں کو بھی۔ میں صرف اپنے لیے دعا نہیں کرتی، میں اپنے تمام دیکھنے والوں کے لیے بھی دعا کرتی ہوں، جن کی وجہ سے میرا چینل جو ہے آگے بڑھا۔ یہ شلوار کے پونچوں پہ بھی پیچ لگا ہوا ہے، بازوؤں پہ بھی، اور تقریباً سارے سوٹ میں جو ہے وہ کڑھائی ہے، کڑھائی والا لون کا سوٹ ہے، ساتھ میں شفون کا دوپٹہ میچنگ۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ میں کہتی ہوں اگر میں 2 گھنٹے کی ویڈیو بناتی تو میں اللہ تعالیٰ کی خوبیاں گنوانے بیٹھ جاؤں تو ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ ہر وقت آن لائن رہتا ہے، ابھی کال کر لو۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں اس وقت مصروف ہوں، تم سے بات نہیں کر سکتا۔ وہ یہ بھی نہیں کہے گا کہ پہلے میرے سیکرٹری سے اپائنٹمنٹ لے لو۔ وہ تو ہر وقت تمہاری کال کا منتظر ہے، تمہیں ویلکم کرے گا، خوش ہوگا، تمہارے گناہ بخش دے گا، تم پر رحمت کرے گا، تمہاری دعاؤں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے، بات کرنا شروع کریں، کیونکہ اٹ از نیور ٹو لیٹ۔ ملاؤ رابطہ لائن ڈیڈ ہو جانے سے پہلے۔ اچھا، گرمی کا موسم ہے اور تربوز جو ہے وہ بہت ہی فائدہ مند ہے صحت کے لیے، تو آپ نے تربوز کھانے کے بعد جو ہے وہ اپنے بچوں کو پانی نہیں دینا، یہ بھی احتیاط کرنی ہے۔ وہ تربوز کو ہمیشہ فریج میں رکھ کے ٹھنڈا کر کے کھائیں، اس سے اس کا ذائقہ بھی اچھا لگتا ہے اور یہ نقصان بھی نہیں دیتا، کیونکہ گرم تربوز کھانے کے بعد اگر آپ اوپر سے پانی پی لیں گے تو اس سے آپ کا ہاضمہ خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ یہاں پہ دوپہر کا ٹائم تھا، میں اپنے بچوں کو جو ہے وہ تربوز کاٹ کے دے رہی تھی، اور میرا چھوٹا بیٹا جو ہے، ابھی تو میں فریج میں رکھنے کے لیے کاٹ رہی تھی، چھوٹا بیٹا جو ہے وہ تو بالکل بھی باز نہیں آتا، وہ تو کہتا ہے کہ نہیں مجھے تو گرم ہی دے دو۔ دیکھیے، چھوٹی چھوٹی خواہشیں اپنے بچوں کی پوری کرتے رہا کریں، جوش میں رہنا سیکھیں، خوش رہنا سیکھیں، خود سے محبت کرنا سیکھیں، دوسروں میں خوشیاں مت ڈھونڈیں، دوسروں کے سہارے مت رہیں، اپنی شناخت بھی کھو دیں گے۔ پہلے خود کو تو جانچ لو، پھر کہ آپ خود کیا چاہتے ہو، اپنے لیے تو جینا سیکھ لو۔ یقین کرو آپ سے بڑھ کر آپ کا اپنا کوئی نہیں۔ خود کو پاور کرو، ہم نے خوش رہنا ہے تو رہنا ہے، بس ہر وقت اداسی مایوسی رہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، بلکہ جو خوشیاں آپ کی زندگی میں ہیں وہ بھی نظر انداز ہو رہی ہوتی ہیں۔ یقین کریں زندگی بہت خوبصورت ہے، بس اس کی خوبصورتی کو محسوس کرنا سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جتنا ہمیں رزق دیا ہے وہ ہمارے نصیب میں لکھا تھا، ہمیں ملا ہے۔
آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ مزید عطا کرتے ہیں، مزید ہمیں اپنی اچھی اچھی نعمتیں عطا کرے۔ یہاں پہ جو ہے وہ میں نے مرغیاں اور خرگوش رکھے ہوئے ہیں، تقریباً 5 تو جو تربوز وغیرہ اور سبزی وغیرہ کا چھلکا ہوتا ہے وہ میں ان کو ڈال دیتی ہوں، یہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ تو آپ اس طرح کچھ چند جانور رکھ سکتے ہیں گھر پہ، اس طرح آپ کا جو بچا ہوا کھانا ہے وہ بھی نہیں ضائع ہوگا، وہ استعمال میں آئے گا۔ یہ دیکھیں، یہ بہت ہی پیارے خرگوش ہیں، مجھے بہت شوق ہے میں ایسی چیزیں گھر پہ رکھوں۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ میری اگلی ویڈیو کے لیے دیکھتے رہیے گا میرے چینل کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیابی عطا کرے اور مجھے بھی اپنے کام میں کامیاب کرے، سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔